وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہاں پر یہ گہرا اشارہ ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ شریعت کا قانون ہے کہ جو برائی شروع کرے گا، اب جتنا برائی پہ عمل ہوگا اس کے گلے میں پڑے گا۔ والد بھی، شیخ بھی، استاذ بھی، رہبر بھی، رہنما بھی، امیر بھی، انہیں محتاط ہونا چاہیے کہ اول کافر بہ، بڑے محتاط انہیں چلنے چاہیے کہ کوئی ایسا طریقہ نہ رائج کر جائیں کہ پیچھے آپ کی اولاد، آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین، آپ کے فالور چلیں کہ تم تو مر جاؤ لیکن تمہارا گناہوں کا میٹر چلتا رہے، تمہارا برائیوں کا میٹر چلتا رہے۔ یہاں پر میں ایک بات حالیہ جو وقت کے لحاظ سے میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کر دوں، ہم جو بغیر تحقیق کے کلپ شیئر کرتے ہیں، میسج شیئر کرتے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں کرتے، آگے فارورڈ کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے یہ آیت کہہ رہی ہے کبھی برائی کا تم آغاز نہ کر دو۔ ہر وہ میسج جو تمہیں آئے، آپ پر کوئی واجب ہے کہ فارورڈ کرنا ہے؟ آپ پر ضروری ہے کہ فارورڈ کرنا ہے؟ آپ پر ضروری ہے کہ وہ کلپ آپ نے آگے بھیجنا ہے؟ نہیں، آپ پر ضروری نہیں۔ تو پھر اب اس چیز کا آپ آغاز نہ بنیں یا اس کے پھیلنے کا سبب نہ بنیں۔ اگر آپ بن گئے تو آپ کے ذریعے جتنا میسج گیا، اگر وہ حدیث کا حوالہ ٹھیک نہیں تو وہ سارا جرم آپ کے سر پہ ہے۔ آج آپ کو پتا نہیں کہ مرزائی عربی لکھ کے قرآن میں چینجنگ کر رہے ہیں، مرزائی عربی لکھ کے آگے بخاری لکھتے ہیں، آگے مسلم لکھتے ہیں، آگے متفقن علیہ لکھتے ہیں، جی یہ فلاں نمبر حدیث ہے، فلاں نمبر حدیث ہے، اور عربی میں مرزائی چینجنگ کر رہے ہیں، قرآن تک کی چینجنگ کر رہے ہیں، اور جب آپ کو تحقیق ہی نہیں آپ آگے کیوں بھیجتے ہیں؟ اور آگے اگر آپ نے بھیجا اور غلط ہوا تو جتنے لوگوں تک جائے گا اور وہ عمل کریں گے، آپ کے سر پہ بوجھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، محتاط ہو جائیے۔ آج اتنے ہم غیر محتاط ہمارا رویہ ہے، جو کلپ دیکھا وہ سینڈ کر رہے ہیں، جو میسیج دیکھا وہ سینڈ کر رہے ہیں، جو چیزیں آگے فارورڈ کر رہے ہیں۔ بھئی واٹ از دی، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں کہ اللہ پوچھے گا، اس کی جواب دہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، برائی کی ابتدا میں تم پہل نہ کرو۔ اس میں یہ ہے کہ آج گانے باجے کی شادیوں کی محافل پہ جو تم سجاتے ہو اور ریکارڈنگ کراتے ہو اور اپنی بیویوں کو نچاتے ہو اور اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کے جاتے ہو اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اور مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا تھا اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اور گانے اور باجے اور اس قسم کی جو دنگا مشتی اور رب کی نافرمانی تم کر رہے ہو، آج تم کر رہے ہو، یہ نہیں کہ تمہاری مہندی پر ختم ہو جائے گی، تمہاری شادی پہ ختم ہو جائے گی اور تمہارے فنکشن کے بعد ختم ہو جائے گی، وہ ریکارڈ بن گیا۔ جب تک کوئی دیکھتا رہے گا تمہیں گناہ ملتا رہے گا، جب تک سنتا رہے گا گناہ ملتا رہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب اس کا یہ حکم ہے کہ اسے ڈیلیٹ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ بعض تو فوراً جو ہے وہ برائی کر کے، آج میرا نوجوان ٹک ٹاک پہ ڈال دیتا ہے، مذاق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس طرح کی دھنگا مشتی کر کے فوراً ٹک ٹاک پہ ڈال دیتا ہے، اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جتنی وائرل ہوگی، جتنے گالیاں لوگ سنیں گے اور گناہ ہوگا، اور میرے مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی مجھے پوچھا جائے گا، کیونکہ میں برائی کی ابتدا کر رہا ہوں اور برائی کا دروازہ کھول رہا ہوں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھائی کا دروازہ کھولتا ہے اور اچھائی بھیجتا ہے تو فرمایا جب تک وہ پیغام آگے پہنچتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ آپ کے پاس کوئی بری چیز آئی ہے اسے ڈیلیٹ کر دو، بس ٹھیک ہے، کہ میسیج آیا ہے کوئی ضرور فارورڈ کرنے کی، کوئی حدیث آئی ہے، جب تک تحقیق نہیں کر لینی، بخاری اور مسلم کا حوالہ بھی نہیں آپ نے قبول کرنا کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم ہے۔ آپ کو کیا پتا بخاری میں ہے کہ نہیں؟ تو اور آپ پہ کوئی واجب ہے کہ آپ آگے سینڈ کریں گے؟ حتی الامکان کوشش کریں، بحث سے پرہیز کریں، بحث سے پرہیز کریں۔ ہاں، جب آپ کو کوئی اشد ضرورت اور آپ پہ واجب ہو جائے تو کوئی مسئلہ بتائیں، ورنہ آپ پہ ضرورت ہی نہیں کہ آپ بحث میں پڑھیں، آپ کو علم ہی نہیں، جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی محتاط رستہ ہے، کیونکہ اپنی قبر کی فکر کریں، ہم خود بچیں گے تو پھر آگے ہمارا